لیکن بھول سے بھی اگر رشتے حرام آ جاتا ہے تو کتنی تکلیف پڑتی ہے. ایک واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مناز العابدین شریف کے اندر یہ واقعہ غالباً آپ نے یہ نقل فرمایا ہے. حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے ولی کامل ہیں, بہت بڑے امام ہیں, اور آپ کو شہرت پوری عالمی شہرت حاصل ہے, پوری دنیا میں مشہور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں. تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. مریدوں, شاگردوں, عقیدت مندوں کا مجمع لگا ہوا ہے. سرکار تشریف فرمائے اپنی مسند پر. اچانک امام سفیان ثوری کے بیٹے جو ہے وہ شراب پیے ہوئے حالت کے اندر بیہودہ کلمات کو بولتے ہوئے خانقاہ شریف میں تشریف لائے اور آپ کی مسند پر بیٹھ گئے. اور مریدوں نے دیکھا کہ یہ پیر صاحب کے بیٹے اور بیہودہ کلمات ادا کرتے ہوئے, اور لوگوں نے, مریدوں نے شرم سے اپنے سر کو جھکا دیا. لیکن اللہ والوں نے کبھی حق گوئی کرنے میں کبھی پیچھے ہٹ نہیں کی. ہمیشہ ہر وقت حق بات کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں گھبرانے کی, پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. دراصل بات یہ ہے کہ فرمان رسول کی تصدیق ہو گئی. فرمان امام سفیان فرماتے فرمان رسول کی تصدیق ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کی غذا تم کھاؤ گے, جیسی غذا تمہاری ہوگی, اس کا اثر, تمہاری غذا کا اثر تمہارے اوپر بھی ہوگا اور تمہاری اولاد پر بھی ہوگا. سرکار فرماتے جیسی غذا ہوگی اس کا اثر تمہارے اوپر بھی پڑے گا, تمہاری اولاد پر بھی پڑے گا. دراصل بات یہ ہے, یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ سماعت کرنا, توجہ کے ساتھ سنیے. امام سفیان فرماتے کہ میرے محلے میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت غریب تھا. وہ غریب شخص کے گھر میں روزانہ جو میرے وہاں کھانا بنتا وہ کھانے کو میں اس کے گھر بھیج دیا کرتا تاکہ میرا پڑوسی ہے اور پڑوسی کہیں بھوکا سو نہ جائے. اس وجہ سے میں اس کے گھر کھانا بھیجا دیا کرتا. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس غریب پڑوسی کے گھر بادشاہ کے شاہی محلوں سے کھانا آیا. بادشاہ کے شاہی محلوں سے. اب بادشاہ کی ان کا ظلم, ان کی زیادتی, ان کی لوگوں کی پریشانی سب جانتے ہیں. کیسے ظلم, کیسے لوگوں پہ پریشان کرنا, ظلم کرنا, زیادتی کرنا, لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے. بہت سے بادشاہ ایسے ہوئے زیادہ جن لوگوں نے ساتھ کیا. راہ راستے بھی سے بادشاہ, لیکن بادشاہ کی زیادتی مشہور ہے. تو بادشاہ کے شاہی محلوں سے کھانا اس غریب کے گھر آیا. اس غریب کے گھر میں کھانا آیا. اس غریب نے دل میں خیال کیا کہ روزانہ حضرت کے گھر سے کھانا میرے گھر آتا ہے. آج بادشاہ کے شاہی محل سے کھانا جو بہترین کھانا تھا وہ میرے گھر آیا ہوا ہے. چلو کچھ کھانے میں سے کچھ کھانا یہ میں سرکار کے گھر امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر بھیجا دیتا ہوں. یہ سوچ کر اس نے جو اچھا کھانا بادشاہ کے شاہی محلوں سے کھانا آیا تھا وہ شاہی محلوں کا کچھ کھانا لیا, اور لینے کے بعد حضرت کے گھر میں اس نے تحفہ پیش کیا. جب امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھانے کے لیے بیٹھے تو انہیں بتایا گیا کہ وہ اس غریب کے گھر سے یہ کھانا آیا ہوا ہے, اور یہ کھانا بادشاہ کے شاہی محل سے آیا تھا. یہ آپ کے گھر, اس کے گھر تحفہ آیا تھا, آپ کے گھر بھیجا ہوا تھا. امام نے خیال کیا کہ وہ غریب شخص میں کھانا میرے لیے بھیجا ہے. اگر میں اس میں سے نہ کھاؤں گا اور اسے پتا چلے گا کہ اس کھانا انہوں نے کھایا نہیں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو اس کی دل نہ ٹوٹے اس نیت سے امام سفیان نے اس میں سے کچھ لقمے اس کا دل رکھنے کے لیے کچھ لقمے کھانا کھایا. وہ رات میں نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد میں اپنی اہلیہ کے, اپنے بیٹی کے قریب ہوا, اور قریب ہونے کے بعد میری بیٹی کو حمل رہا, اور حمل رہنے کے بعد یہ لڑکا پیدا ہوا. یہ اسی بادشاہ کے شاہی محلوں کے کھانے کا نتیجہ ہے
کیا آج اس طرح شراب کی حالت میں بیہودہ کلمات کو بولنا؟ سوچو، یہ بھول سے بھی اگر رزق حلال اگر نہیں آتا تو ہماری زندگی پہ کیسا اثر کرتا؟ تو جو لوگ کا پیسہ ہی رشتے حرام ہو چکا، حرام کا کھانا، حرام کا کمانا، حرام کے مال کو ہڑپ کرنا، اس کی زمین پہ، جائیداد پہ، پراپرٹی پہ، مال پہ، ویژن پہ، ہر چیز پہ، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اگر 3 پیسے کسی کھا لیے، 3 پیسے، صرف 3 پیسے، کیا حیثیت 3 پیسے کی؟ اس کی 700 نماز با جماعت پڑھی ہوئی اس کے نام اعمال سے نکل لی جائے، لیکن ہمارے پاس عبادت ہی نہیں ہے، اور اسی طرح عبادت چلی گئی تو کیا ہوگا؟ ایک ایک نیکی کے لیے انسان کرتے گا قیامت میں، اور کوئی نیکی نہیں دے گا۔ لہذا اب بھی وقت ہے ہمارے پاس، اگر کسی کا مال ہم نے دیا ہے، برائے مہربانی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اس کا مال، اس سے بھی معافی طلب کر کے مال کو لوٹا دیا جائے۔ اگر نہیں لوٹایا، نہیں توبہ کی، نہیں اس سے بھی معافی نہیں مانگی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، پھر یہ مال قیامت کے دن ہمیں بہت سخت تکلیف دے گا۔ رزق حلال بڑی اثر کرتا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، انسان جب حمل ماں کے پیٹ میں، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، اور جب حمل ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ جب 4 مہینے کا وہ ماں کے پیٹ میں حمل آتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں کتنی اولاد ہوگی، کتنا رزق کمائے گا، ساتھ میں ہوگی، کہاں ہوگی، کب ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، کتنی مکان، جائیداد، ملکیت، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نصیب میں روزی سب چیز لکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے ہمارے نصیب میں، ہم اس سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں کما سکتے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے حلال سے کمائیں یا حرام سے۔ جب ہمارے نصیب میں اللہ نے رزق لکھ ہی دیا ہے تو پھر ہم حرام سے کیوں کمائیں؟ حلال سے کمانے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ آپ کو میں ایک مثال دوں، یہ مدرسہ قاسمی برابر، اس مدرسہ قاسمی کے اوپر 2000 لیٹر کی پانی کی ٹانکی لگی ہوئی ہے، اور 2000 لیٹر کی پانی کی ٹانکی بھری ہوئی ہے۔ اگر میں ایک نل لگاؤں گا تو کتنا پانی نکلے گا؟ کتنا نکلے گا؟ 2000۔ اگر 10 نل لگا دوں گا تو 20 نل لگاؤں گا تو 2000۔ اگر ایک نل لگاؤں گا تب بھی 2000 لیٹر پانی نکلے گا، 10 نل لگاؤں گا تب بھی 2000 پانی نکلے گا۔ جتنا پانی اندر بھرا ہوا اتنا ہی نکلنے والا ہے، اس سے ایک ٹیپا بھی زیادہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے اتنا ہی رزق ملنے والا ہے، اس سے ایک پیسہ بھی نہ زیادہ رزق ملنے والا ہے، نہ ایک سانس کو زیادہ جینے والا ہے۔ جب اس نے اتنا لکھا ہی ہے تو ہم حلال رزق کی طرف کیوں آگے نہیں بڑھ سکتے؟